اگر فاتحہ نہ پڑھی اور رکوع میں شامل ہو گیا تو رکعت رہ گئی؟ بالکل رہ گئی جی. یوٹیوب پہ آپ لکھیں رکوع میں رکعت مل جاتی ہے، میرا کلپ کھل جائے گا. تو باقی یہ جو حدیث ہے کہ جس نے رکوع پا لیا اس نے رکعت پا لی، ہاں جی یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر موجود ہے، الموطا امام مالک میں ہے، لیکن روایت کمزور ہے. اگر یہ روایت اتنی سیدھی ہوتی تو ہم یہ معاملات مطلب اس کو ایکسیپٹ کر لیتے. یہ روایت بڑی کمزور ہے. اس کے مقابلے پہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. امام بخاری نے باب باندھا ہے اور انہوں نے فہم کیا لیا ہے، چاہے انہوں نے دیکھیں کتنا لمبا باب باندھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ امام ہو یا مقتدی، مسافر ہو یا مقیم، جہری نماز ہو یا سری نماز، اکیلے پڑھ رہا ہو یا جماعت میں، سب پہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. ان دسو کے تھرو بڑھ سکتا ہے کوئی کہ انہوں نے ہر کیس کور کر دیتا ہے. اور الحمدللہ ائمہ اہل سنت میں سے 3 امام تو فاتحہ کے مطلقاً قائل ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. امام مالک صرف یہ کہتے ہیں کہ جہری میں امام کا سن لیا جائے، لیکن احمد بن حنبل اور امام شافعی کا موقف یہ ہے کہ جہری میں بھی پڑھیں گے اور وہ سختوں میں پڑھا جائے گا، جو میرا کلپ بھی مسئلہ 84 ریکارڈڈ ہے. میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے ساتھ ہوں، جب سکتے کی سنت موجود ہے اس کو جاری کرے. بہرحال مدرک کے رکوع والا مسئلہ جو ہے مجھے پتا ہے کہ اس میں بھی اکثریت رکوع میں رکعت ملنے کی قائل ہے، اور اس میں صرف ایک روایتی صحیح سند سے ثابت ہے جو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ وہ رکوع میں رکعت ملنے کے قائل تھے. اس کے علاوہ جتنی مرفوع حدیث پیش کی جاتی ہیں اصول محدثین پہ ضعیف ہے. البتہ وہ جو روایت ابن مسعود سے ہے اس کو ساری صحیح مانتے ہیں، انکلوڈنگ شیخ زبیر علی صاحب بھی. تو اس لیے مدرک رکوع والے مسئلے میں بچیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا اندھائی حرکت نہیں کرنی، اور ان چیزوں سے بچنا ہے. کوشش کریں کہ پہلی تکبیر میں ہی تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہی امام کے ساتھ شامل ہوں. باقی رہا جو رکوع میں رکعت ملنے کا مسئلہ ہے، وہ اکثریت اہل سنت کے ہاں ائمہ اس کے قائل ہیں، لیکن وہ اس شرط کے ساتھ ہیں کہ اس کو ایک روٹین نہ بنایا جائے، کبھی کبھار کوئی معاملہ ہو جائے اور وہ ایکسیپشن کے طور پہ اسے مانتے ہیں. ادروائز جو یہ ہمارا معاملہ چلا ہوا ہے یہاں پہ کہ لوگ تراویح میں قیام کا انتظار کرتے ہیں، جدو امام رکوع جانا ہے جا کے شامل ہو جاتے ہیں، یہ تو بالکل باطل ہے، اور یہ بلکہ دین کا مذاق اڑانا ہے. میں پرسنلی جو ہے وہ رکوع میں رکعت ملنے کا قائل نہیں ہوں. میں امام بخاری کے ساتھ ہوں جب تک قیام نہ ملے. اور یہ جو روایتیں ابو بکرہ والی لے کے آتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس میں تو قیام کا بھی ذکر نہیں، وہ ڈائریکٹ رکوع میں ملے تھے. جبکہ حنفی کہتے ہیں کہ اگر آپ رکوع میں ملیں تو کم از کم اتنا قیام کرنا کہ ایک بار سبحان اللہ کہا جائے، یہ ضروری ہے. تو جو حدیث یہ بخاری مسلم سے پیش کر رہے ہیں کہ صحابی ڈائریکٹ رکوع میں آ کے ملے، اس میں تو انہوں نے قیام کیا نہیں تھا، وہ تو ان کے مطلب کی بھی نہیں ہے. اسی لیے امام بخاری نے جز القراء میں پھر حنفیوں کی پوری کلاس لی ہے کہ اس سے کہاں سے ثابت ہو گیا رکوع میں رکعت ملنا. اس کے تو اینڈ پہ الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام فرمایا آندہ ایسے مت کرنا، اور تم نے کہا نہیں آندہ سی میں ہی انج کرنا ہے. ایک چیز ہی نہیں تھی، وہ آپ نے ایک مسئلہ بنا لیا. فاتح خلف الامام کے بارے میں مجھے آپ نے کہا تھا امام کے پیچھے پڑھنا لازمی ہے. ایک روایت پیش کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں کہ جی ابو بکرہ جو ہے وہ رکوع میں شامل ہو گئی، تو اس کے بارے میں وہ صحیح بخاری میں بھی ہے. بخاری میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ آئے ہیں اور وہ ادھر سے چلتے ہوئے رکوع میں آئے ہیں اور آپ کے ساتھ نماز پڑھی. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سلام کس وقت پھیرا تھا. آیا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا تھا جب آپ نے سلام پھیرائے؟ اگر ساتھ ہی سلام پھیر دیا تھا تو پھر مطلب یہ کہ انہوں نے رکعت اپنی شمار کر لی تھی. اگر ساتھ ہی سلام نہیں پھیرا تھا اور پھر اٹھ کر ایک رکعت اپنی پوری کی تھی، یہ اس بارے میں حدیث خاموش ہے. اس لیے یہ دلیل نہیں مذہبی وضاحت نہیں ہے. وضاحت نہیں. امام بخاری نے یہی جواب دیا ہے اپنی جز القراءۃ میں کہ اس میں کوئی وضاحت نہیں ہے کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا. بس آپ نے جو فرمایا زادک اللہ حرصا، اللہ تمہاری حرص زیادہ کرے، ولا تعود، یہ نہ کرنا. تو یہ وہ یعنی وہ جو آئے تھے نا صاحب میں چلتے ہوئے، اس سے آپ نے منع کیا تھا.